في جهنم صدقت يا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صدقت یا حسان۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں نے آج کی اس پہلی نشست کا آغاز قرآن مقدس کی ایک 30ویں سپارے کی آیت مبارکہ سے کیا ہے، جس کے اندر اللہ خالق کائنات نے دو طبقوں کا ذکر کیا۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ اب دو گروہ اللہ نے بیان کر دیے۔ ایک وہ گروہ ان الابرار لفی نعیم کہ وہ کن لوگوں کا گروہ ہوگا؟ وہ جنتی لوگوں کا گروہ ہوگا۔ اور ایک ان الفجار لفی جہیم، اور قیامت کے دن ایک گروہ وہ ہوگا جو جہنمی لوگوں کا گروہ ہوگا۔ اب جنت اور جہنم کی پارٹیشن، تقسیم اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے کے اندر کر دی۔ اب یہ بات تو روز روشن کی طرح اٹل اور حتمی ہو گئی کہ قیامت کے دن دو گروہ پیدا ہوں گے، ایک جنتی لوگوں کا گروہ ہوگا اور ایک جہنمی لوگوں کا گروہ ہوگا، کوئی تیسرا یا درمیانہ گروہ نہیں ہونا۔ اب وہ جو قیامت کے دن جنت اور جہنم میں جانے والے لوگوں کا جو گروہ پیدا ہوگا، وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ ہوگا ہماری زندگی کے اعمال کی بنیاد پر، اس کا دار و مدار ہے۔ اب اعمال کا تولا جانا، اسلام کے اندر جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں دیکھا جائے تو ہمارے اعمال اچھے اور برے، ان کو ہمیں بغور پرکھنا ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، ہمارے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض کر دیا۔ اب جن چیزوں کا علم میرے اوپر فرض ہے، اب اگر میں وہ علم حاصل نہیں کرتا تو میں ایسے ہی گناہ کبیرہ کر رہا ہوں جیسے میں فجر، ظہر، مغرب، عشاء، عصر کی نماز نہیں پڑھتا۔ جس قدر گناہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوڑنے کا گناہ ہے، اسی طرح ہر وہ علم جو ایک مسلمان کے اوپر سیکھنا فرض ہے، جو ان علوم میں سے کوئی علم نہیں سیکھتا تو ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ کوئی نماز چھوڑنے والے کو ملتا ہے۔ اب علم کی فضیلت پر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نکالنا شروع کر دیں تو آپ کو ایک حدیث سناؤں، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مجھے تم اس حال میں صبح کرو، تم اس حالت میں تمہاری صبح ہو کہ تم رات بھر جاگ کر اللہ تعالی کی کتاب میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لو۔ سپارے نہیں کہا، سورتیں نہیں کہا، منزلیں نہیں کہا، کوئی سینکڑوں آیات کی بات نہیں کی۔ فرمایا اے ابو ذر، تمہاری صبح اس حال میں ہو کہ تم رات بھر جاگ کر اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لو۔ کتنی آیتیں؟ جواب دے، کتنی؟ ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک بندہ عشاء کی نماز کے بعد نفلی عبادت شروع کر دے اور وہ صبح فجر ہونے سے پہلے تک، تہجد تک 100 نفل پڑھے اللہ کی بارگاہ میں،
عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک وہ 100 نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے، بہت بڑا اور فضیلت والا عمل ہے کہ اس نے ساری رات ہی اللہ کی عبادت میں بسر کر دی۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان 100 نفلوں کی جگہ پر اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لی تو وہ ان 100 نفل پڑھنے والوں سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ جاہلیت سے اسلام کو نفرت ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اسلام خود بڑا محبت والا دین ہے، پیار والا دین ہے، لیکن جان بوجھ کر انسان اپنے آپ کو جاہل رکھے تو اس سے اسلام نفرت کرتا ہے، اور اسلام اس چیز کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کون سا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص کو گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا اور جان بوجھ کے نہیں کرتا، انجانے میں ہو جاتا ہے، یار مجھے علم نہیں تھا اس لیے ہو گیا۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ جس کو نہیں پتا اگر وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن بعض فقہاء کہتے ہیں کہ جو اس لیے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس سے 2 بار پوچھا جائے گا۔ اس کو 2 طرح کی سزائیں ملیں گی، ایک جو گناہ کیا ہے علم نہیں تھا، اور دوسرا کہ اسے علم کیوں نہیں تھا، وہ غافل کیوں رہا، وہ جاہل کیوں رہا۔ اب اس میں اب سنیے، آگے سنیے، فرمایا جس نے ایک آیت سیکھ لی 100 نفلوں سے بہتر ہے۔ فرمایا تم اس حال میں صبح کرو کہ تم کوئی ایک علم کا باب سیکھ لو، چیپٹر، کوئی ایک علم کا باب۔ مثال کے طور پر وضو ایک علم کا باب ہے، غسل ایک علم کا باب ہے، ٹھیک ہے، طہارت ایک علم کا باب ہے، کوئی ایک نماز پڑھنے کا طریقہ علم کا باب ہے۔ فرمایا تم کوئی ایک علم کا باب سیکھ لو ایک رات کے اندر تو تم 1000 نفلی نماز پڑھنے سے بھی تم نے زیادہ فضیلت والا عمل کیا۔ اب اس سے بھی بڑھ کر آگے سنیں، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رات کو تشریف لے کر آئے۔ جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے نا تو آگے 2 طرح کی مجلسیں لگی ہوئی تھی۔ ایک مجلس میں کچھ صحابہ کرام اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف تھے، ذکر کرنے میں مصروف تھے، یا کوئی بھی عبادت کرنے میں مصروف تھے، اور ایک طرف چند صحابہ بیٹھ کر مسئلے سیکھ رہے تھے، مسائل، علم سیکھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی ان عبادت کرنے والے صحابہ کی مجلس میں نہیں تشریف فرما ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی ان صحابہ میں آ کر بیٹھ گئے جو علم سیکھ رہے تھے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کو علم حاصل کرنے والوں سے اتنی محبت ہے کہ جتنی عبادت کرنے والوں سے بھی نہیں۔ عبادت کرنے والوں سے محبت ہے اس کا یہ مطلب نہیں، لیکن اگر ہم دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو اسلام اس چیز کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہاں تک کہا جاتا تھا، ہمارے علمی دورانیے کے اندر ہمیں اساتذہ سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر تمہیں تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہو نا، بہت بڑی پیاری عبادت ہے، پرسکون عبادت ہے، فرمایا اگر تمہیں تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور تمہیں لگے کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے اگلے دن تمہارا کوئی ایک لیکچر یا کوئی ایک کتاب یا کوئی ایک سبق تمہارا ضائع ہو سکتا ہے، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم تہجد نہ پڑھو، کیونکہ تہجد پڑھنے سے تمہاری کل کی کلاس، کوئی سبق، کوئی ضائع ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنا تجھ پہ فرض ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ وہی روایت کہ 2 حلقے بیٹھے تھے، ایک ذکر میں مصروف تھا اور ایک علم میں مصروف تھا۔ اللہ کے نبی علم والوں میں تشریف فرما ہو گئے۔ پھر ان میں جب یہ کنڈیشن ہوئی
تو صحابہ میں ان میں سے کسی ایک نے پوچھ بھی لیا کہ یا رسول اللہ آپ ان میں آ کر بیٹھے، ان میں کیوں نہیں بیٹھے؟ یعنی علم حاصل کرنے والوں میں بیٹھ گئے، ذکر والوں میں نہیں بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب اللہ نے مبعوث ہی اس کام کے لیے کیا ہے تو میں نے اسی حلقے میں بیٹھنا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آج ہمارے بچوں کو وضو کے مسئلے نہیں آتے، طہارت کے مسئلے نہیں آتے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نہیں پتا، ہماری نماز کے اندر کوئی دو رکعتیں رہ جائیں، اب یہ اتنے گہرائی والے مسئلے ہیں، ہمیں اگر مغرب کی 2 رکعتیں رہتی ہیں امام کے پیچھے وہ اور طریقے سے پڑھنی ہے، اگر عشاء کی 2 رکعتیں رہتی ہیں تو وہ اور طریقے سے پڑھنی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں آج تک۔ مغرب میں 3 فرض ہیں، 2 رہ